السلام علیکم۔ اماد انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے کہ جاپان نے اتنے کم عرصے میں ترقی کیسے کی، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں اسٹیبلشمنٹ کوئی رولا نہیں ڈالتی، لیکن اس کے باوجود ان کی عادتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ جاپان دنیا کی عالمی طاقتوں میں سے ایک ملک ہے۔ ایک زمانے میں جاپانی دنیا بھر کی تجارت پر اس طرح چھا گئے تھے کہ کہا جاتا تھا کہ امریکی صدر کے الارم کلاک کے نیچے بھی میڈ ان جاپان کی مہر لگی تھی۔ لیکن جاپانیوں کو ترقی یافتہ ان کی کچھ عادات نے بنایا۔ جاپانی اقوام عالم میں سر فہرست کیسے بنے، یہ 10 حقائق آپ کو وجہ بتائیں گے۔ جاپان میں پہلی جماعت سے چھٹی جماعت تک بچوں کو اخلاقیات کا مضمون پڑھایا جاتا ہے، جس میں انہیں روزمرہ کے معاملات اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ کی اخلاقیات کے بارے میں سمجھایا اور بتایا جاتا ہے۔ وہاں پہلی سے تیسری جماعت تک بچوں کو فیل کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ جاپان میں تصور یہ کیا جاتا ہے کہ ان چھوٹے بچوں کی تعلیم کا مقصد ان کی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہے، ان کو تلقین کرنا اور روایتی تعلیم دینا نہیں۔ جاپانی دنیا کی امیر ترین قوموں میں شمار ہوتے ہیں، مگر ان کے گھر میں کام کاج کے لیے نوکروں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ گھر میں رہنے والے تمام افراد گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جاپانی بچے روزانہ اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر اپنے سکول کی جھاڑ پونچھ اور صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ اس مشق کا مقصد انہیں اخلاقی اور عملی طور پر صفائی پسند بنانا ہوتا ہے۔ جاپان میں ہر بچہ اپنا دانت صاف کرنے والا برش بھی سکول میں ساتھ لے کر جاتا ہے۔ سکول میں کھانے پینے کے بعد ان سے دانت صاف کروائے جاتے ہیں تاکہ وہ بچپن ہی سے اپنی صحت کا خیال رکھنے والا بنے۔ یہی نہیں، دیگر ممالک میں صرف باتھ رومز میں ہاتھ دھونے کے بیسن کے برعکس جاپان کے سکولوں میں جگہ جگہ واش بیسن لگے ہوتے ہیں تاکہ بچے کھیلنے کے بعد اپنے آپ کو صاف کر سکیں۔ سکولوں میں اساتذہ اور منتظمین کا کھانے کا معیار جانچنے اور بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے طلباء سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ جاپان میں صفائی کا کام کرنے والے کو ایک خاص نام سے پکارا جاتا ہے جس کا مطلب ہیلتھ انجینئر بنتا ہے۔ اس کی تنخواہ امریکی ڈالر میں 5 سے 8,000 ڈالر کے درمیان ہوتی ہے۔ اس ملازمت کے لیے امیدوار باقاعدہ زبانی اور تحریری امتحان پاس کرتے ہیں۔ جاپان میں گاڑیوں، ریستوران اور بند مقامات پر موبائل استعمال نہیں کیا جاتا۔ جاپان میں سائلنٹ موڈ پر لگے موبائل کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے جس کا مطلب تمیز پر لگا ہونا یعنی مینر موڈ ہے۔ اگر ٹرین میں سفر کے دوران آپ کا موبائل فون بج اٹھا تو عین ممکن ہے کہ آپ کو اپنا فون مینر موڈ پر رکھنے کا مشورہ دیا جائے۔ جاپان میں اگر آپ کسی کھلی دعوت یا بوفے پر جائیں تو وہاں پر یہی دیکھیں گے کہ لوگ اپنی پلیٹوں میں ضرورت کے مطابق کھانا ڈالتے ہیں۔ پلیٹوں میں کھانا بچہ چھوڑنا جاپانیوں کی عادت نہیں ہے۔ جاپان میں سال بھر گاڑیوں کی اوسط تاخیر 7 سیکنڈ ہے۔ جاپانی وقت کے قدردان لوگ ہیں اور منٹوں اور سیکنڈوں کی قیمت جانتے ہیں۔ جاپان میں کسی ٹرین یا بس میں سفر کے دوران کوئی معذور، بوڑھا یا حاملہ خاتون ٹرین میں داخل ہو تو ان کے لیے فوراً جگہ چھوڑ دی جاتی ہے۔ جاپانی نفیس ٹھنڈے اور حلیم الطبع ہیں۔ قانون کا احترام کرنا اور دوسروں سے قانون کی پاسداری کرانا ان کے کردار کا خاصہ ہے۔ خود بھی خوش رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ جاپانی امیگریشن کے پاس 1000 سال کا ایکٹیو ریکارڈ موجود ہے۔ کوئی بھی شخص جس نے جاپان میں قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اوور سٹے کیا ہو یا کسی جرم میں سزا پائی ہو، وہ دوبارہ جاپان میں داخل نہیں ہو سکتا۔
غذائی اشیاء میں ملاوٹ کرنے کا تصور بھی نہیں۔ جاپانی پروڈکٹس کی تیاری کے معیار میں اگر معمولی سا فرق بھی آ جائے تو اسے اندرون یا بیرون ملک مارکیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جاپانی معاشرت میں ایک اور بات جیسے میں نے شدت سے محسوس کی وہ یہ ہے کہ وہ انسانی جسم کو آسائش مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے روحانی تربیت کا بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ جاپانی قوم صفائی کو عملاً ایمان سمجھتی ہے۔ جاپان دنیا کے ان چند ممالک میں ہے جہاں سر فہرست ہے جہاں رزق کی فراوانی ہے۔ جاپان میں رہنے والے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ہم نے جس قدر کشادہ رزق جاپان میں پایا وہ دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں دیکھا۔ جاپانی قوم اپنی غذائی پیداوار میں کیمیائی کھاد کی جگہ آرگینک کھاد استعمال کرتی ہے۔ اسی بنا پر جاپان میں پیدا ہونے والے پھل اور سبزیاں چین، کوریا اور دوسرے ممالک سے آنے والے پھل اور سبزیوں کے مقابلے میں دگنا مہنگی ملتی ہیں۔ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ جدید جاپانی معاشرت کے لیے قانون سازی کرتے ہوئے ہم نے جن قوانین کو بنیاد بنایا ہے ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دیے ہوئے اصلاحی اصولوں یعنی عمر لا کو بھی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جاپان میں استاد کے احترام اور مقام کا اندازہ آپ ابن انشا اور حکیم سعید کی ان تحریروں سے لگا سکتے ہیں جو انہوں نے کئی دہائیوں پہلے جاپانی سفر ناموں میں بیان کی۔ ابن انشا لکھتے ہیں کہ ایک جاپانی یونیورسٹی کے پروفیسر ملاقات کے بعد جب وہ مجھے رخصت کرنے باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ ہم جہاں سے گزرتے تو طالب علموں کا گروپ ہمارے پیچھے چھوٹی چھوٹی چھلانگیں لگا کر دوسری طرف ہو جاتا۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے استاد کے سائے پر پاؤں رکھنا ان کے تقدس کے خلاف سمجھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جس قوم کے نوجوان اپنے اساتذہ کا اس قدر احترام کرتے ہوں وہ دنیا بھر میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور ترقی میں نمایاں مقام کیوں نہ حاصل کرے گے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے جاپانی قوم نے دنیا کی تیز ترین بلیٹ ٹرین کی سہولت عام آدمی کو فراہم کی ہے جس کی وجہ سے جس کی رفتار 603 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ زلزلوں اور سونامی کے خطرات سے بھری اس زمین پر جاپانیوں نے ایسی عمارتیں اور سڑکیں تعمیر کی ہیں کہ ریکٹر سکیل پر 9 درجے تک زلزلے انہیں سرنگو نہیں کر سکتے۔ ٹوکیو شہر میں زیر زمین کئی سو فٹ گہری سرنگوں میں تیز رفتار ٹرینیں اور گاڑیاں رواں دواں ہیں تو زمین کے اوپر بڑے بڑے پلازوں کی 10ویں منزلوں کے 3 منزلہ ہائی وے گزر رہی ہے۔ جاپانی قوم پھولوں کی بھی شیدائی ہے۔ خوشنما پھول ہر گھر اور سڑک کی زینت ہے۔ 4 بڑے جزیروں پر پھیلے ملک جاپان کو چڑھتے سورج کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے جہاں روئے زمین پر سب سے پہلے سورج کی کرنیں دن کی نوید لے کر آتی ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کا شکریہ۔